معاشرہ عمومی طور پر دو قسم کے افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ عمومی طور پر یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان میں کوئی خوبی ہو تو اس کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے اور ہمیشہ اس کی برائی کو سامنے رکھتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو معاشرے کے برے افراد خواہ کیسے ہی برے ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی بلائی ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم برے آدمی کے دل کے کسی کونے خدرے میں چھپی بلائی کی کلید حاصل کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اس سے اس کی اصلاح جلد ہو سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ پہلو تھا کہ آپ خطا کاروں اور گناہ گاروں کو متعلق بہت اچھا گمان رکھتے ہوئے ان کی بھلائیاں تلاش کرتے تھے۔ ایک آدمی کو شراب نوشی کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو آپ نے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ چند دن گزرے، پھر اسی جرم میں اسے گرفتار کر کے لایا گیا، پھر اسے کوڑے لگے۔ چند دن بعد پھر اسے شراب نوشی کے جرم میں پھر لایا گیا، اسے سزا دی گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ اور اس پر لعنت کرے، متعدد بار یہ اس جرم کی پاداش میں لایا گیا ہے اور اس کو سزا ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس صحابی کی طرف دیکھا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت مت بھیجیے، واللہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس لیے جب بھی لوگوں سے تعامل ہو تو ان سے عدل و انصاف سے کام لیجیے، ان میں موجود بھلائی کو یاد رکھیے اور اس بات کی کوشش کیجیے اور ان کو یہ احساس دلائیے کہ ان کی برائی کے باوجود ان میں شخصیت کا اچھا پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان میں بے شمار اچھائیاں موجود ہیں۔ جب وہ آپ کے قریب آئیں گے تو اس سے ان کی اصلاح جلدی ممکن ہو سکے گی، لیکن اگر آپ صرف برائی ہی کو بنیاد بنا کر کوشش کریں گے تو کبھی بھی اصلاح کا پہلو نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے کہ قبل اس سے کہ آپ لوگوں میں موجود برائی کا درخت جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، ان میں شجرہ خیر کی تلاش کر کے اس کی آبیاری کیجیے، جس سے ان کی اصلاح بہت آسانی اور جلدی کے ساتھ ممکن ہوگی۔